الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ایک صفت بیان کی، بخیلی۔ انسان کے اندر بہت ساری صفت ہے، اچھی صفات بھی ہیں اور بری صفات بھی ہیں، تو ان میں سے ایک صفت بخیل ہی یہ بری صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس سارے خزانے ہیں اور میں ان سارے خزانوں کو اپنی مخلوقات پر خرچ کرتا ہوں، ہر مخلوق کو میں اس کی روزی پہنچاتا ہوں۔ انسان ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے کہ وہ روزی تلاشے، تو انسان حلال روزی تلاشتا ہے تو اسے حلال طریقے سے روزی نصیب ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان حرام طریقے سے روزی تلاشتا ہے تو حرام طریقے سے اسے روزی مل جاتی ہے۔ کل میسر لما خلق، ہر آدمی کے لیے آسان کیا ہوا ہے وہ کام جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ چور کے لیے چوری آسان ہے اور امانت دار کے لیے امانت آسان ہے، نمازی کے لیے نماز آسان ہے اور جو غیر نمازی ہے اس کے لیے نماز بہت مشکل ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمانے کی صفت رکھی ہے کہ ہاتھ پاؤں چلاؤ گے تو تمہیں روزی ملے گی۔ چڑیوں کے اندر بھی اللہ نے روزی تلاشنے کا جذبہ دیا ہے۔ چڑیا اپنے گھونسلے سے صبح کو نکلتی ہے، خالی پیٹ نکلتی ہے اور شام کو لوٹتی ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ رب العالمین کی طرف سے حدیث قدسی ہے کہ اے انسانوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگے، اللہ کا تقوی اختیار کیا تو تمہیں ایسے روزی دوں گا جیسے میں چڑیوں کو روزی دیتا ہوں کہ چڑیاں صبح کو خالی پیٹ نکلتی ہے اور شام کو بھر پیٹ لوٹتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کو کہا ہوا ہے کہ انسانوں کو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اور اللہ کی منہیات کو، منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے گا اور اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے وہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی عنایت فرمائیں گے کہ اس کا خیال اور گمان وہاں نہیں گیا، ایسی روزی عنایت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں۔ یہ وعدہ کیوں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ بندہ اللہ کے تقوی کی طرف متوجہ رہے،
روزی میں مصروفیت ایسی نہ ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے۔ آج انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ روزی کی تلاش میں اللہ کو بھول گیا ہے، وہ مال کی کثرت کی تلاش میں اللہ کو بھول گیا ہے۔ قرآن پاک نے اس کی صراحت کی ہے، الہاکم التکاثر، اے انسانوں تمہیں مال زیادہ طلب کرنے کے جذبے میں غافل کر دیا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان کی زیارت کرنے چلے گئے، یعنی تمہارا انتقال ہو گیا، قبر میں چلے گئے، تو قبر میں جانے سے پہلے تک انسان غفلت میں رہتا ہے، اور وہ غفلت ہوتی ہے زیادہ کمانے کی۔ بھائی غور کرو، اگر زیادہ کما لیا تو بھی کیا ہے، کھانا تو اتنا ہی ہے جتنا متعین ہے، پہننا تو اتنا ہی ہے جتنا متعین ہے، تو وہ جو بچا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اگر اولاد کو گئی تو ہو سکتا ہے کہ اولاد نافرمانی میں خرچ کرے، فسق و فجور میں خرچ کر لے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنی اولاد کی فکر رکھنی چاہیے کہ وہ نیک بنے، نیک بنے گی اولاد تو جو ترکہ ہوگا اس کو صحیح طور پر خرچ کرے گی اور حلال میں خرچ کرے گی۔ اولاد اگر بے دین ہے تو ایسی صورت میں فسق و فجور میں دولت کو خرچ کر دے۔ تو مال جو کماتا ہے انسان تو اس کو زیادہ ہوس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے کہ کشتی بغیر پانی کے نہیں چلتی، یہ بات صحیح ہے، کشتی بغیر پانی کے نہیں چلتی، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ دنیا کے بغیر انسان نہیں چل سکتا، لیکن دنیا اگر دل کے اندر گھس جائے تو دل خراب ہو جائے گا۔ اس لیے بہت سے انسانوں کا دل خراب ہو چکا ہے، اور خراب کیا ہے دنیا کے دل میں گھس جانے میں۔ اگر دنیا دل کے باہر ہے، دنیا دل کے اندر نہیں ہے، دل کے باہر ہے تو کامیابی ہے، اور اگر دل کے اندر گھسی ہوئی ہے تو کامیابی نہیں۔ اللہ والے بزرگ تھے، غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہ کہا بتایا جاتا ہے کہ ان کی تجارت کا مال گیا تھا سمندر کے راستے سے، خبر آئی کہ کشتی ڈوب گئی ہے، جس جہاز سے سامان جا رہا تھا وہ ڈوب گیا ہے۔ تو انہوں نے الحمدللہ کہا۔ الحمدللہ کے معنی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کے معنی ساری تعریف اللہ کی ہے اور اللہ کا شکر ہے، حمد بمعنی شکر بھی۔ اس کے بعد پھر کئی دن کے بعد معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی، کشتی صحیح سالم ہے، تجارت کی کشتی صحیح سالم ہے، جہاز ڈوبا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا حضرت آپ نے پہلے بھی الحمدللہ کہا تھا، جب کشتی ڈوبنے کی خبر آئی تھی کہ مال غرق دریا ہو چکا ہے، اور ابھی بھی آپ نے الحمدللہ کہا جب وہ مال صحیح سالم ہے اور صحیح سالم رہنے کی خبر آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی الحمدللہ کہا تھا اور بعد میں بھی کہا تھا، وہ دل کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ جب مال غرق ہو گیا تو کیا دل میں اس کا غم ہے؟ معلوم ہوا کہ نہیں، دل کے اندر مال نہیں ہے، غم نہیں ہے، اللہ کی تقدیر میں تھا ڈوبنے کا تو ڈوب گیا، تو دل کے اندر مال نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے دل کی کیفیت کے اچھے ہونے پر الحمدللہ کہا، اور جب معلوم ہوا کہ خبر غلط ہے اور کشتی ڈوبی نہیں ہے، مال باقی ہے، تب بھی میں نے الحمدللہ کہا۔ کیوں کہا الحمدللہ؟ اس لیے کہ میں نے اپنے دل کو جھانک کر کے دیکھا کہ دل بہت زیادہ خوش تو نہیں ہو گیا، تو معلوم ہوا کہ نہیں، دل اپنی کیفیت پر ہے، وہ صحیح ہے، اور اس لیے بھی الحمدللہ کہا کہ اللہ کی نعمت ہے اور وہ نعمت باقی۔
غرض یہ کہ دنیا کو دل کے اندر داخل کرنا یہ برا ہے، دنیا کا ہونا یہ برا نہیں ہے۔ دنیا ہونے کے ساتھ اگر زکوٰۃ نہ دے، نیک کام میں خرچ نہ کرے، برائیوں میں خرچ کرے، نشے میں خرچ کرے جا کر کے، زنا میں خرچ کرے جا کر کے، جوئے میں خرچ کرے جا کے، سٹے میں خرچ کرے، رشوت میں خرچ کرے، سود میں خرچ کرے، اب یہ سارا خرچہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو مال کا کمانا بھی ضروری ہے، حلال راستے سے، حلال طریقے سے خرچ کرنا بھی ضروری ہے، حلال طریقے سے، حلال راستے۔ اللہ رب العالمین انسان کی صفت بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر بخیلی کی صفت بھی ہے۔ قارون بہت بڑا مالدار تھا، اتنا بڑا مالدار تھا کہ دنیا میں کوئی اتنا بڑا مالدار پیدا نہیں ہوگا، اتنا بڑا مالدار تھا قارون کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی مالدار پیدا نہیں ہوگا۔ مال بڑھتا جاتا تھا، بڑھتا جاتا تھا۔ قارون حافظ تورات تھا، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی اس کا حافظ تھا۔ مال بڑھنے لگا، بڑھتے 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 بہت زیادہ ہو گیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ ایک بڑی جماعت، یعنی نوکروں کی اور مضبوط لوگوں کی ایک بڑی جماعت ان کی چابیاں اٹھا کر کے جاتی ہے۔ اتنی چابیاں تھی، اتنے خزانوں کی، اتنے خزانے تھے اس کے پاس۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ کہ ایک بڑی طاقتور جماعت کو بوجھل بنا دیتی تھی ان کی چابیاں، اتنے خزانے تھے۔ تو اتنا بڑا خزانہ کس کو حاصل ہوگا؟ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوگا جتنا بڑا خزانہ قارون کو حاصل ہو گیا۔ لیکن قارون نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قارون بالکل سر دھج کر کے اپنے سونے چاندی ہیرے جواہرات میں سر دھج کر کے قافلے کے ساتھ نکلا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر پانی آ گیا، منہ میں پانی آ گیا، لالچ ہونے لگا۔ اوہو، کاش کہ ہمارے لیے بھی اتنا مال ہوتا جتنا مال قارون کا ہے، کاش کہ ہمارے لیے اتنی دولت ہوتی جتنی دولت قارون کی ہے۔ کتنا سجا دھجا چل رہا ہے، کاش کہ ہمیں بھی اتنا مزہ ہوتا، ایسا کہا لوگوں نے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے قارون کو اس کی عقل کی وجہ سے اور قارون کو اس کی بخیلی کی وجہ سے پورے سامان کے ساتھ، پوری دولت کے ساتھ، سارے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ زمین پھٹی اور قارون اس میں گیا۔ اب جب معلوم ہوا کہ زمین دھس گئی ہے، قارون بھی دھس گیا ہے اور قارون کی ساری دولت دھس گئی ہے، تو کل ہو کر کے لوگوں نے کہنا شروع کیا، ارے بھائی بہت اچھا ہوا کہ ہمیں قارون جیسی دولت نہیں ملی، ہم تو کل رال پٹکا رہے تھے، لالچ کر رہے تھے، لیکن بہت اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مصیبت سے بچا لیا اور ایسی نحوست سے بچا لیا۔ لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو قارون کی دولت تھی، لیکن قارون کے اندر ایک مرض تھا، وہ مرض تھا بخیلی کا۔ وہ خرچ کرتا تھا بس مزے میں، لطف لینے میں اور زندگی کو اچھا سے اچھا بنانے میں۔ کافی بالکل لگژری لائف جو ہوتی ہے زندگی، ویسی زندگی گزار رہا تھا۔ دنیا میں اتنی ٹھاٹ کی زندگی کوئی نہیں گزار رہا تھا۔ لیکن قارون زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، قارون زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے پہنچتے یا فقیر پہنچتا تو اسے بھگا دیتا، چلو بھاگو، گیٹ آؤٹ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ کہتا تھا کہ یہ دولت تو ہماری طاقت کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، ہمارے علم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، ہنر کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، ہماری ہنر مندی کا کرشمہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سونا بنانے کا طریقہ جانتا تھا، پیتل سے سونے بنا لیتا تھا قارون، تو اس کے پاس بہت دولت تھی، تو وہ کہتا تھا اوتیتہ علی علم، کہ یہ جو مجھے ملا ہے یہ مال علم کی وجہ سے ملا ہے۔
اور میرے ہنر کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے کسی کو نہیں دوں گا، میں فقیروں کو بھگا دیتا تھا، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھگا دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں کسی کو نہیں دوں گا۔ حافظ تورات تھا اور کہتا تھا اوہو موسیٰ کو تو نبوت مل گئی، مجھے کیوں نہیں نبوت ملی؟ میں اتنا بڑا مالدار ہوں، مجھے نبوت ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں دے دی نبوت؟ نبوت تو مجھے ملنی چاہیے کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں اور بہت ٹھاٹ باٹ میں رہتا ہوں، تو دولت بھی ہمارے پاس ہے، نبوت بھی ہمارے پاس آنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اے انسانوں، اگر میں تمہیں پوری روئے زمین کی دولت کا مالک بنا دوں، خزانوں کا مالک بنا دوں، زمین کے نیچے جتنے سونے کے ذخیرے، چاندی کے ذخیرے ہیں، ان سب کا مالک بنا دوں، جتنے ہیرے جواہرات ہیں ان سب کا تمہیں مالک بنا دوں، تو تم خرچ نہیں کرو گے، تم کم ہونے کے ڈر سے، خرچ ہونے کے ڈر سے نہیں خرچ کرو گے، کم ہو جائے گی دولت ہماری۔ آج انسان غور کرے، مسلمان بھی غور کرے، غیر مسلم بھی غور کرے کہ جب اس کے پاس مال آتا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ یہ مال آ گیا، اس کو بھی محفوظ کر کے رکھتا ہوں، یہ آ گیا، ہاں اس کو بھی محفوظ کر کے رکھتا ہوں، یہ آ گیا تو شادی کے لیے محفوظ کر کے رکھتا ہوں، اور یہ آ گیا گھر بنانے کے لیے محفوظ کر کے رکھتا ہوں، یہ آ گیا کھیت خریدنے کے لیے محفوظ کر کے رکھتا ہوں، یہ آ گیا عید منانے کے لیے رکھ رہا ہوں، اور یہ آ گیا تو کپڑے خریدنے کے لیے رکھ رہا ہوں۔ مال چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، انسان کے پاس آتا ہے تو انسان اپنے دماغ میں پلاننگ کرتا ہے کہ یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے۔ زکوٰۃ ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، جس آدمی کے پاس 40 کروڑ روپے ہیں، تو سوچے گا کہ 1 کروڑ روپے زکوٰۃ میں دینی ہوگی، یہ تو دینا نہیں ہے، کیوں؟ کسی کو بتانا ہی نہیں ہمارے پاس کتنا ہے، 1 کروڑ ہمیں دینا ہی نہیں پڑے گا۔ 1 کروڑ میں کیا کریں گے؟ وہ فلاں محلے کی ایک بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ خرید لیں گے، ایک مکان ہے، وہ مکان ہم خرید لیں گے، اور ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب زکوٰۃ دینے سے وہ ہچکچاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس کتنا ہے؟ 40,000 روپے، 42,000 روپے۔ آج کل 42,000 روپے میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ 42,000 روپے بھی کتنا دینا پڑے گا؟ تو 420 روپے دینے پڑے گا۔ وہ 420 روپے تو ایسے نکال کر کے دے دے گا کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو تھوڑا سا ہے، لیکن اگر اس کے پاس 40 لاکھ روپے ہیں، 1 لاکھ دینا پڑے گا۔ 1 لاکھ اگر ہم بچا لے جائیں تو یہ فلاں کام کر لیں گے، فلاں مکان میں 4 اے سی آ جائے گی، 4 اے سی لگا لیں گے، تو وہ نہیں دیتا ہے۔ جیسے مال بڑھتا ہے ویسے بخیلی بڑھتی ہے۔ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ مال بڑھے گا تو سخاوت بڑھے گی؟ نہیں، سخاوت نہیں بڑھتی ہے۔ سخاوت کے لیے دل کا سخی ہونا ضروری ہے، اور لالچ کے لیے دل کا لالچی ہونا ہی کافی ہے۔ اس لیے کوئی بڑا مالدار ہے تو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سخی بھی ہوگا۔ سخاوت تو اللہ کی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی اچھی صفت ہے۔ یہ کس کو نصیب ہو جاتی ہے؟ نصیبے والے کو نصیب ہوتی ہے، جو نصیبہ والا ہے اس کو نصیب ہوتی ہے سخاوت۔ سخاوت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے قارون ہے، دولت مل رہی ہے اس کو اور جمع کرتا چلا جا رہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہو گیا، لیکن کہہ رہا ہے زکوٰۃ نہیں دوں گا، کہہ رہا ہے فقیروں کو نہیں دوں گا، کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کروں گا۔ انسان کا امتحان بھی ہوتا ہے بھائی، انسان کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو امتحان بتاتا ہوں، دولت کا امتحان کیسے اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ ایک کتاب ہے نفحۃ الادب، وہ دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں ہے کہ ایک فقیر آیا، ایک آدمی کے پاس فقیر آیا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا۔
فقیر آیا، فقیر نے کہا ایک مرغی کی ضرورت ہے، ایک مرغی دے دو۔ تو میاں بیوی بیٹھے تھے، شوہر کو غصہ آ گیا، شوہر کو غصہ آ گیا، ارے بھگاؤ، جاؤ کہیں اور سے مانگو۔ حالانکہ پاس مرغی اس کو دینا کوئی مشکل نہیں تھا، اس کے پاس بہت ساری مرغیاں تھیں، لوگ دیہاتوں میں مرغیاں پالتے ہیں، بہت ساری مرغیاں رہتی ہیں۔ اس کو نہیں دیا، بھگا دیا، مار مار کر کے بھگا دیا۔ اب وہ بیچارہ غریب فقیر پریشان حال روتا ہوا چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جو آدمی مالدار تھا، جس نے فقیر کو مار کے بھگا دیا تھا اپنے گھر سے، وہ غریب ہونے لگا، اس کا مال ختم ہو گیا، اور غریب ہوتے ہوتے ایسا غریب ہو گیا کہ اپنا خرچہ بھی نہیں چلتا تھا، بیوی کا خرچہ کیسے چلے گا؟ چنانچہ بیوی کو اس نے طلاق دے دی، اب اکیلے رہنے لگا۔ بیوی بیچاری ویسے بیوہ تھی، تھوڑے دن کے بعد اتفاق سے اس کی شادی ہوئی۔ اب پھر اچھی زندگی گزارنے لگی، بیوہ تھی اور شادی ہونے کے بعد پھر اچھی زندگی گزارنے لگی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے اور باہر سے آواز آئی کہ میں فقیر ہوں، مجھے مرغی دے دو۔ تو بیوی گئی دیکھنے کے لیے تو بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اب یہ شوہر والا کہ کیا بات ہوا، بے ہوش کیوں ہو گئی؟ فقیر نے کچھ کر دیا کیا؟ کوئی منتر پڑھ دیا یا کوئی جادو کر دیا، بے ہوش ہو گئی؟ یہ پہنچا، ہوش میں آئی، ہوش میں آئی تو شوہر کو اس نے کہا کہ جو فقیر ہے وہ میرا پچھلا شوہر ہے، جو فقیر آیا ہے وہ میرا شوہر ہے پہلے کا۔ ایسے ہی ایک فقیر آیا تھا میرے دروازے پر تو میرے شوہر نے مار کے بھگا دیا ہے۔ آج اس شوہر کو بھیک مانگتے ہوئے میں نے دیکھ کر کے میں بے ہوش ہو گئی، مجھے برداشت نہیں ہوا۔ اب اس شوہر نے کہا جو کھانا کھا رہا تھا ساتھ میں کہ میں ہی وہ فقیر ہوں جو مرغی مانگنے کے لیے گیا تھا پہلے، آ رہا سمجھ میں ہی وہ فقیر ہوں جو بھیک مانگتے ہوئے پہنچا تھا فلاں کے دروازے پہ۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین دنیا کو کیسے عدلتے بدلتے ہیں، پہلے یہ ہاتھ اوپر تھا اور یہ ہاتھ نیچے، اور بعد میں یہ ہاتھ اوپر ہو گیا، یہ ہاتھ نیچے۔ اللہ رب العالمین کس کو غریب کر دیتے ہیں، محتاج کر دیتے ہیں، وہ بھیک مانگتا ہے، اور کس کو مالدار کر دیتے ہیں، مالدار کو فقیر کر دیتے ہیں، فقیر بھیک مانگنے لگتا ہے، فقیر کو مالدار کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہ گھومنے والی ہے، چکر لگانے والی ہے، اسی لیے کسی کے پاس دنیا آ جائے بہت خوش نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے دولت۔ جیسے کہ یہ جو مالدار تھا فقیر ہو گیا اور فقیر مالدار ہو گیا، اس کی بیوی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی۔ اب بتائیے کہ اللہ رب العالمین کیسے روزی بانٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں روزی بانٹنے کا کیسا نظام ہے، کیسا طریقہ ہے۔ کبھی مالدار کو اکڑنا نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک آدمی تھے، وہ بڑی زمینیں تھیں ان کے پاس، بڑے مالدار تھے۔ کوئی فقیر آتا تھا تو اسے مارتے تھے، ڈانٹتے تھے، اور فقیر کی جھولی چھین لیتے تھے اور اپنے بیٹھک میں اسے لٹکا دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ فقیری چھوڑو، کما کر کے کھاؤ۔
کسی فقیر کا دل دکھا، بلکہ ایک نہیں بہت فقیروں کا دل دکھا، اتفاق ایسا ہوا کہ فقیروں کے پیٹ پہ وہ مارتے تھے، فقیر کی جھولی چھین کر کے رکھ لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دو سزا دی ان کو۔ ایک سزا یہ دی کہ اس کے بیٹے نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا، چاقو سے پیٹ پھاڑ دیا، گنڈوں کو ساتھ میں لا کر کے، اور گھر کے اندر پیٹ پھاڑ دیا بیٹے نے، اور پوری دولت بیٹے کے ہاتھ میں چلی گئی۔ بیٹا فاسق فاجر تھا، زنا کرتا تھا، اس نے فسق و فجور میں اور زنا میں ساری دولت لٹا دی، ساری دولت ختم کر دی۔ اتفاق ایسا ہو گیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، ایک بیٹا نیک تھا اور ایک بیٹا برا تھا۔ جو بیٹا نیک تھا وہ آنسوؤں سے روتا تھا کہ ہم لوگ کتنے بڑے مالدار تھے اور کتنے غریب ہو گئے، اتنے غریب ہو گئے کہ ایک وقت کھانا پکنے کے بعد دوسرے وقت کا انتظام نہیں رہتا تھا ان کے گھر۔ جب میں نے بیان کیا، تقریر کی، اور یہ فقیر والا مرغی والا قصہ بیان کیا میں نے کہ اللہ نے مالدار کو غریب کر دیا، غریب کو مالدار کر دیا، تو وہ آنسوؤں سے رونے لگے، مجلس میں ہی رونے لگے بہت زیادہ، کہ میرے ابا بھی ایسے ہی تھے کہ آج ہم لوگ فقیر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ایک بیٹے کو پھر دوبارہ پوتے کو، ایک بیٹے کے بیٹے کو یعنی پوتے کو اللہ نے پھر دولت دینا شروع کیا ہے، اور وہ بھی عزت سے زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ تو مال ہے، کبھی امیری کبھی فقیر، کبھی بلندی کبھی پستی، کبھی روشنی کبھی تاریکی، کبھی بہت کبھی کم۔ اس لیے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکے کا سودا ہے، دھوکے کا سودا ہے۔ انسان اپنے دل کے لحاظ سے بخیل ہوتا ہے، وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بات سنیے، اللہ فرما رہے ہیں، کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں کو، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم لوگ میرے پروردگار کی مہربانیوں کے خزانے کے مالک ہو جاؤ، اگر تم لوگ میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کے مالک ہو جاؤ، تو بھی تم ضرور خرچ ہونے کے ڈر سے روک لو گے، امسکتم روک لو گے، تم رک جاؤ گے، خرچ نہیں کرو گے، خرچ کرنے کے ڈر سے تم رک جاؤ گے، خرچ نہیں کرو گے، مال کو روک لو گے، تم خرچ نہیں کرو گے، سوچو گے کہ خرچ ہو جائے گا تو ہم فقیر ہو جائیں گے، خرچ ہو جائے، حالانکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ مال خرچ ہوتا ہے تو بڑھتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے تو بڑھتا ہے۔ کیسے؟ ایک طرف کی کھڑکی کھول دیجئے، ہوا آ رہی ہے، دوسری طرف کی بھی کھڑکی کھول دیجئے، ہوا جا رہی ہے، تو ہوا آتی بھی رہے گی، جاتی بھی رہے گی، آتی بھی رہے گی، جاتی بھی رہے گی۔ اگر آنے والی کھڑکی کی ہوا آپ کھولیے کہ ادھر سے ہوا آ رہی ہے، اور آپ سوچیں کہ ہوا نکلے نہیں، بند کر دیں اگلی کھڑکی کو، تو ہوا کا آنا بند ہو جائے گا، یا ہوا آتی رہے گی؟ نہیں آئے گی۔ ایک طرف کی کھڑکی آپ نے بند کر دیا ہے، خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو نہیں آئے گی ہوا۔ اس لیے مالدار ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ خرچ کیا جائے۔ خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، غریبوں کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور ان دعاؤں کی وجہ سے مال بڑھتا ہے۔ مال کیسے کیسے بڑھتا ہے؟ ایک ظاہری اعتبار سے بڑھتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا، اب اس کے بعد تجارت میں لگا دیا اس نے اور وہ 10 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ تھا، اس نے تجارت میں لگایا تو 10 کروڑ ہو گیا۔ ایک تو بڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ دیکھیں، بڑھنے کا یہ انداز ہے جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اور بڑھنے کا دوسرا انداز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین صحت دے دیتے ہیں، پورے گھر کے لوگوں کو صحت دے دیتے ہیں، کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے،
کسی ڈاکٹر کے یہاں کوئی پیسہ نہیں جاتا. اللہ دل میں شرافت دے دیتے ہیں اور دوسروں کے دل میں محبت دے دیتے ہیں. مقدمہ نہیں ہوتا ہے, کیس مقدمہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وکیلوں کے پاس پیسے نہیں جاتے ہیں, تھانوں میں پیسے نہیں جاتے ہیں, کورٹ میں پیسے نہیں جاتے ہیں, اور انسان کا پیسہ بچا ہوا رہ جاتا ہے. برکت کے بہت سارے طریقے ہیں. اللہ رب العالمین نیکیاں بڑھا دیتے ہیں اور خوب نیکیاں کرتا ہے بندہ. اور برکت ایک تو ہے ہی ہے کہ اللہ وہاں دیں گے, بڑھا کر کے دیں گے, بڑھا کر کے دیں گے. انسان یہاں پر کلو 2 کلو خرچ کیا ہوگا اور اللہ رب العالمین وہاں جو بڑھائیں گے تو پہاڑوں کی طرح بڑھا کر کے ڈھیر دیں گے لوگوں کو. لوگ پوچھیں گے کہ اے اللہ میں نے اتنا زیادہ تو خرچ کیا نہیں تھا, یہ کیوں ملا؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کی پرورش کرتے ہیں. یوربی صدقات, اللہ تعالیٰ صدقات کی پرورش کرتے ہیں. اس پرورش کی وجہ سے صدقات اتنا بلند ہو گیا, اس کا ثواب اتنا بلند ہو گیا کہ پہاڑوں کی طرح ہو گیا. تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین بہت زیادہ عنایت فرمائیں گے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے ہی ہے. اس دنیا میں بھی صدقہ خیرات کرنے والے کو اللہ طرح طرح سے دیتے ہیں, دل کا سکون دیتے ہیں, دل سے دنیا کو نکال دیتے ہیں, اولاد میں برکت دیتے ہیں, صحت میں برکت دیتے ہیں, اور دنیا کے جھنجھٹوں میں کیس مقدمے ان کے نہیں ہوتے ہیں, وغیرہ وغیرہ بہت ساری اچھائیاں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عطا فرماتے ہیں. اس لیے انسانوں کو خرچ کرنا چاہیے, بخیل نہیں ہونا چاہیے. بخیل ہونا کافروں کی صفت ہے, بخیل ہونا ان لوگوں کی صفت ہے جن کا ایمان اللہ پر نہیں, جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے, ان کی صفت ہے بخیل ہونا. ان مسلمان کی صفت بخیل ہونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا, انسان اپنی صفت کے لحاظ سے بخیل واقع ہوا ہے, اور یہ بخل انسان کی بری صفت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بخیلی کو چھوڑ دیں, اپنی اولاد پر خرچ کریں, یہ بھی صدقہ ہے. اپنی بیویوں پہ خرچ کریں, وہ بھی صدقہ ہے. اور اپنے پڑوسیوں پہ خرچ کریں, یہ بھی صدقہ ہے. بھائیوں پہ خرچ کریں, یہ بھی صدقہ ہے. ایک تو صدقہ واجبہ ہے اور زکوٰۃ ہے, وہ تو مستحق کو خرچ دیا جاتا ہے. جو غریب ہو, جن کی پوزیشن ایسی ہو کہ ان کے پاس کیش 42,000 تقریباً نہ ہو, تو ایسے لوگ غریب ہیں, فقیر ہیں آج کل, تو ان کو دیا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ اپنے گھر میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں, مالدار ہیں پھر بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں, یہ بھی ثواب کا باعث ہے. ایسا نہیں کہ اس میں ثواب نہیں ہوگا. تو اپنے گھروں میں, اپنے رشتہ داروں میں, پاس پڑوس میں, اور اپنے ماحول معاشرے میں معلوم کریں, پورے علاقے, پورے اپنے پرنامبر ہے مثال کے طور پر معلوم کریں پوری آبادی میں کتنے لوگ غریب ہیں کہ جن کے پاس کھانے کا اچھا انتظام نہیں ہے. جو صدقات اور زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو دیں جا کر کے. جو ادارے ہیں, مدارس ہیں, ان کو مضبوط کریں تو قرآن و سنت کا علم محفوظ رہے گا. اور یہ نہ سوچیں کہ ہم بڑے ہیں, ہم پیسے والے ہیں, ایسا نہ سوچیں. ایسے سوچنے سے اللہ تعالیٰ گھمنڈ اور تکبر کے سوچ کو اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں. اور تکبر عزازیل لا خار کرد, تکبر عزازیل کو ذلیل کر دیا, تکبر عزازیل لا خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد, کہ لعنت کی جیل میں وہ گرفتار ہو کر کے رہ گیا. یعنی تکبر کی وجہ سے شیطان ذلیل و خوار ہو گیا, ابلیس ذلیل و خوار ہو گیا. ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے, ہمیں تواضع اختیار کرنی چاہیے اور زبان میں مٹھاس پیدا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اونچے اخلاق عطا فرمائے اور ہمارے دل سے دنیا کو نکال دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.